کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں 100% بطور قانوندان تائید کرتا ہوں. قوم بھی نکلے گی، یہ بغیرت قوم نہیں ہے، یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. کیا 25 کروڑ عوام کو سرنگو کریں گے؟ جواب سنیں، دیکھیں بالکل کوئی نہ اتفاقی نہیں ہے. آج میں بیٹا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو میں نے ویلکم بھی اس لیے کیا. 8 فروری کی رات آنے دیں، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو بتائے گی کہ نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ کبھی ہم. اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن ہیں. پاکستان میں آئین کے تحت فیئر اور فری الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. کر کیا رہے ہیں آپ؟ کبھی بلہ چھینتے ہو، کبھی امیدواروں کو جو ہے آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کبھی خان پہ کنٹمپٹ ہیں. کوئی ایسی حرکت نہیں رہی جو ہمارے دشمن جو ہیں ہمارے خلاف کرتے، وہ کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اگر دیکھیں شور بند نہیں کریں گے تو میں کال آف کر رہا ہوں جی پریس کانفرنس پلیز. یار 1 منٹ کے لیے کرو نا، 1 منٹ کے لیے کر دیں یار. آپ کو 1 منٹ مجھے دے دینا بس، 1 منٹ مجھے وہ دے دینا. چلیں بس کریں، کر لیں گے. 1 منٹ یاد سنو نا ذرا، 1 منٹ سنو، 1 منٹ سنو. ہم یہاں سے ریگولیٹ کرتے ہیں نا. میں نے کوشچنس کر لیا، آنسر لے لیا. میں نے اس کو ویلکم کیا، بتایا بھی تھا، وہ آپ کے سامنے آئے بھی گئے. خان صاحب سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ تھی. میں نے آپ کو پارٹی پالیسی آرڈر اناؤنس کر لیا، دیٹ اینڈ دا میٹر. وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی آپ کو باور کرا. ایک کوشچنس کی میں وہ دے دیتا. دیکھ 1 منٹ سنیے. وہ یہی ہم میں پہلے بھی کہا تھا، کوئی اختلاف نہیں ہے نہ ہم پارٹی میں نہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ریلیٹڈ. دیٹس اٹ، 1 کوشچن. کال آف ایسا ختم کریں. جی 1 منٹ. جی بس سر نہیں، 1 منٹ ٹھہرو ذرا، 1 منٹ ٹھہرو، 1 منٹ سے سر. You are not going to dictate to us who's going to talk. You are not going to dictate to us. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. نہیں، میرے پاس یہ بیٹھے تھے، وہ نہیں آئے تھے. پنجوتا صاحب بھی دور جا کے بیٹھے، یہاں سیٹیں نہیں تھی اور ہمارے بندے کھڑے تھے 10 وقت یہ ہمارے پاس تھے. اگر پیچھے اسپیس ہوتی تو میں سب کو کہتا کہ پیچھے کرو. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہم نے یہ سیٹ. کال آف. دیکھو لیول پلینگ فیلڈ ہمارے تحفظات ابھی بھی ہے، اور اس میں ہم نے جو کل پرسوں منڈے والے دن کیس لگا ہوا اس میں آج ہم نے سی ایم اے بھی فائل کی ہے. اس میں پورا ڈیٹیل ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا سپریم کورٹ کے ساتھ کہ یہ الیکشن پروسیس میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. وہ ہم اس کو سارا ڈاکومنٹ کر چکے، وہ اس میں موجود ہے. سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی اور ہم مطمئن نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے. بس ہو گیا، وہ نہیں بولنا چاہ رہے. بس ہو گیا نا، وہ بچوں نے صحیح. کوئی اختلاف نہیں ہے. یار مجھے جواب، میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد چیئرمین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پریسیڈنٹ حاصل ہے. اس کو پالیسی بیان تصور ہوگا. میں نے اپنے صحیح جو گوشت گزار کروانی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر دیا گیا تھا پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد اور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی تھی. اس اسٹیٹمنٹ میں ایسے مسکوٹ ہوا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا ایز ایف کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے، یا انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب پہ ان کا اعتماد نہیں ہے. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اور دوسری بھی میڈیا پہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. پہلی میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ کے مطابق آرڈر کے مطابق کنسلٹیشن کے پروسیس سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ٹکٹوں کے، اور اس کے ساتھ کورٹ میں بھی ملاقات ہوئی تھی. جب کورٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ شیخ شاہین صاحب بھی موجود تھے، عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے، باقی وکلاء صاحبان بھی موجود تھے. پہلی خان صاحب کی ڈسکشن کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو. بشمول چیف جسٹس خان صاحب پورے عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور خان صاحب نے
کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں. ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کیے جائیں گے. ہماری بھی عدلیہ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کیسز ہیں ان کی بھی جلد سے جلد سنوائی ہو، اسپیشلی جو الیکشن ریلیٹڈ کیسز ہے جس کا پورے ملک اور اس کے الیکشن پروسیس پہ ایک اثر انداز ہونا ہے. ساتھ ہی ساتھ آ جائے نمبر صاحب آ جائے بیٹھے میرے ساتھ بیٹھ آ جائے. ساتھ ہی ساتھ بلا لے بیٹھ جائیں بلا لے بیٹھ. ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بات کی جا رہی تھی الیکشن کے سلسلے میں، پہلی بات میں نے آپ کو کہی خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں. مروت صاحب بھی آئے ہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح، اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد ہے. دوسری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوب کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی. کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ تر ہم آپ کو اپنے میڈیا سیل کے ذریعے سے دیا کریں گے. اس کے علاوہ جو الیکشن کے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی، آدو کورم تھا یا نہیں تھا، بر ریزولوشن میں یہ ہیجان پیدا کی گئی، ابہام آ رہا ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں. اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. کسی ممبر کی، سینیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے. آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہی استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ میک شور کرے 8 فروری کو الیکشن ہو اور ہر صورت الیکشن ہو، اور الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. اس فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں کوئی بھی رکاوٹ آئے یہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر لے اور لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر لے. اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو، میں نے صرف یہ 2 باتوں کی وضاحت چاہ رہا تھا، اگر کوئی کوشچن ہو تو میں وہ لے لیتا ہوں. ایک سیکنڈ 1 by 1 پلیز. ہم آرڈرلی طریقے سے کوشچن سب کے لے لیں گے، کسی کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں گے. حیدر شیرازی جی پلیز. جی ہیلو، دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ دیکھو، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عدلیہ سے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ عدلیہ پہ اعتماد ہے. عدلیہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. قسم اٹھاتے ہیں آپ کے ڈنڈے، آپ کی وردی، آپ کی ظلم، آپ کے جبر کو ہم اپنے حوصلے سے، ہمت سے، جرت سے شکست دیں گے. قوم بھی نکلے گی. یہ بغیرت قوم نہیں ہے، یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. کیا 25 کروڑ عوام کو سرنگو کریں گے؟ ایسے نکلیں گے کہ سمندر آئے گا اور وہ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے لیے. 8 فروری کی رات آنے دیں، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو بتائے گی کہ نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ کبھی ہم آخری سوال جیل میں بیٹھ کر بڑے جارحانہ طریقے سے کھیل رہے ہیں سر. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ چھپ بھی گیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا اور میں جب اقتدار میں آؤں گا. تو سر یہاں پہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، قراردادیں منظور ہو رہے ہیں. خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ وہ حکومت میں بھی آئیں گے اور آرٹیکل 6 بھی لگا لیں گے. یاد رکھیں کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں 100% بطور قانون دان تائید کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کے ممبران نے اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کیا ہے اور ان پہ لگنی بھی چاہیے. اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن ہیں. پاکستان میں آئین کے تحت فیئر اور فری الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. کر کیا رہے ہیں آپ؟ کبھی بلہ چھینتے ہو، کبھی امیدواروں کو جو ہے آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کبھی خان پہ کنٹمپٹ ہے. کوئی ایسی حرکت نہیں رہی جو ہمارے دشمن جو ہے ہمارے خلاف
करते वो काम इन्होंने संभाला हुआ है। तब इन्हें अदालत का इख्तियार जो इनको दिया गया है और जिसके तहत इन्होंने खान को इंडिक्ट किया है, अफसोस होता है कि ये इदारे जो हैं रिफ्यूज तब इन्हें अदालत में जो है मांगते हैं। मतलब ये आर्टिकल की बात करके तो मैं धमकियां नहीं देता हूं, मैं अमल करता हूं। आर्टिकल 6 जो है ये हर उस शख्स के लिए है जो आईन को पामाल करता है। आईन क्या कहता है? इनकी जिम्मेदारी है फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। आप बहैसियत पाकिस्तानी खुद सोचें, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी की दर है, इसमें फेयरनेस की दर है। आईन पामाल हो रहा है या नहीं? तो लिहाजा आईन की पामाली की इजाजत न सुप्रीम कोर्ट को है न इलेक्शन कमीशन को है, ये अवाम पाकिस्तान का दस्तूर है। इसको जो भी पामाल करेगा वो जिस तरह मुशर्रफ पे लगा कि नहीं लगा, तो लिहाजा ये कोई मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। सर क्या जजेस पे भी लग सकता है? 8 फरवरी को किस किस को बढ़ना ये भी बता दें आप। सर आर्टिकल 6 की बता दें सर। आर्टिकल 6